ابو اشجع، مسٹر ابو اشجع، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے ابو اشجع صاحب، حکم۔ آپ نے جو پھر ہماری جو بات ہوئی تھی، میں نے نہج البلاغہ کا خطبہ پڑھا، خط پڑھا تھا، مکتوب پڑھا تھا، مکتوب نمبر 6، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا ہوا تھا کہ اس میں آپ نے کہا کہ آپ نے آدھا خط پڑھا ہے عزیزو، ہم آپ کو پورا خط دکھاتے، ایسے ہی کہا تھا آپ نے؟ میں اس میں کوئی بدیانتی تو نہیں کر رہا؟ پورا میسج کہا تھا، پورا میسج اب ہم کو دکھائیں۔ خط کہا تھا سر، ویڈیو دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ بہرحال تو اس میں آپ نے کیا تھا، اس خط کے بدلے آپ نے، میں حالانکہ اس وقت میں نے زیادہ انٹرپشن نہیں کیا، لیکن جب اس کا جو آپ نے ریفرنس دیا، اس خط کے بدلے آپ نے وہ خط نہیں پڑھا تھا، جب بات ہو رہی تھی خط کی، آپ نے کہا تھا آدھا خط تم نے پڑھا ہے، پورا خط جو ہے ہم آپ کو عزیزو دکھاتے ہیں۔ سلیم بن قیس الہلالی کی آپ نے کتاب کھولی، حدیث نمبر 25 کھولی، اور آپ نے شروع کہاں سے کیا؟ دو چیزیں آپ نے دانستہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہاں سے جو ہے وہ حذف کی۔ کیا کی تھی؟ جہاں آپ نے سٹاپ کیا وہاں سے بھی کلیئر ہو رہا تھا کہ یہ خط نہیں ہے، اور شروع میں بھی جب آ رہا تھا جو کہ وہاں سے وہ کلام ہے، خط نہیں ہے، وہاں سے بھی آپ نے کیا کیا؟ وہ الفاظ بھی آپ نے ویو کر دیا، یعنی آپ نے کیا کیا؟ کلام کو خط بنا کر آپ نے پیش کر دیا۔ ایک چیز پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ یہی چیز اگر دوسری کتابوں میں یہ بات بھی سناؤ نا، یہ بات بھی سناؤ کہ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نہج البلاغہ کے متعلق ہماری تقریر ہے اسی یوٹیوب چینل پہ، نہج البلاغہ میں سند نہیں ہے، آپ نے کہا تھا یہ ہمارے لیے اجازت دیں بات کرنے کی کہ وہاں پر کیا عمر میں نہج البلاغہ کی تعریف اور مدح و ثنا موجود ہے؟ کہ آپ نے وہ اسپیچ دیکھا نہیں دیکھا؟ پھر بعد میں دیکھا، میں نے دیکھا، آپ نے پہلے بھی دیکھا، اس میں ہم نے کیا بتایا تھا؟ ہم نے بتایا تھا کہ نہج البلاغہ کی سب احادیث شیعہ احادیث نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں ایسے احادیث ہیں جو شیعہ کتب سے نہیں ہیں، اور شریف رضی اپنے کتب میں وہ روایت لاتے ہیں جو بالکل شیعہ عقائد کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے دکھایا تھا وہ سب، بہت سارے حوالے دکھائے تھے، ٹھیک ہے نا؟ جب یہ بات ثابت ہوئی ہے، یہ خط جو ہے کسی شیعہ کتاب کا نہیں ہے، یہ اس سے پہلے اس خط کو روایت کیا ہے ابن قتیبہ دینوری نے اپنی کتاب، اس کے کتاب میں نے دیکھا تھا، اس کا حوالہ میرے یاد میں نہیں ہے کہ اپنی ایک کتاب میں اس نے اس خط کو لایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس سے پہلے کتاب الغارات میں یہ خط موجود ہے، اور وہ بھی وہاں پہ سند بھی موجود ہے اعمش سے، سلیمان بن مہران اعمش سے، اس کے بعد یہ مرسل ہے، اور آپ کو پتہ ہے سلیمان بن مہران اعمش کوئی شیعہ محدث نہیں ہے، اب یہ کسی شیعہ کتاب میں تو ہے نہیں، اس کی سند کہاں پر ہے؟ الغارات میں بھی، وہ بھی اگر کوئی آپ کہتے ہیں غارات شیعہ کتاب ہے، مان لیا شیعہ کتاب ہے، لیکن وہ کہاں سے نقل کرتا ہے؟ وہ اعمش سے نقل کرتا ہے، اعمش کے طرق سے، اور اعمش کے بعد کوئی سند نہیں ہے، اعمش کہتا ہے یہ خط ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو یہ ہمارے نزدیک اس خط کی کوئی حجیت نہیں ہے، اس خط کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس لیے اجازت میں اب میں بولوں، میں پروف کروں، اب بات ختم ہو تو بولیں، کیونکہ یہ مستند نہیں۔ جہاں تک امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ ہے امامت میں کہ صفین میں انہوں نے معاویہ کو کیا میسج بھیجا ہے، وہ جو مستند ہے کتاب سلیم بن قیس میں ہے، انہوں نے جو میسج بھیجا ہے وہ وہی ہے، تو یہ خط جو ہے عامش نے نقل کیا ہے، لازمی بات ہے، آپ نے خود مان لیا کہ اس میں تختی ہے، آپ نے خود یہاں پہ کہا تھا کہ اس میں تختی ہے، جو خط بھیجا ہے وہ کلام جو ابو درداء کے ساتھ ہوا ہے، جو ابو ہریرہ کے ساتھ ہوا ہے صفین میں، پیغام جو بھیجا ہے اگر وہ مکتوب بھی کیا ہے تو اسی مضمون کا حامل خط ہوا ہوگا، اگر کوئی خط انہوں نے بھیجا ہو، میسج جو انہوں نے معاویہ کو بھیجا ہے ہمارے نزدیک وہ مستند کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے احادیث روایت بہت زیادہ ہیں، مسئلہ امامت پر کہ امامت نص سے ہوتی ہے، امامت اللہ کی جانب سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، یہ تو اگر آپ کو شیعہ کتب کا آپ نے اگر دیکھا ہو تو یہ تو مسلمات بدیہیات میں سے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب بسم اللہ کریں۔ جی، اب میں ایک بات کنٹینیو کروں، کیونکہ میرا کلیم یہ تھا، جو ایک آواز میوٹ کی ہوئی تھی، میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے کہا تھا سید شریف رضی ایک شاعر تھے، وہ محدث نہیں تھے اور اس میں سند نہیں ہے، یہ آپ نے کہا، تو میں نے کہا تھا کہ بھائی آپ صرف اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، حالانکہ اگر سید شریف رضی یا کوئی بھی امام کا صحابی، کسی بھی امام کا اگر صحابی بھی کرتا نا، جسے آپ اصل کہتے ہیں، کیونکہ جو امام کے اصحاب تھے ائمہ کے، ان کو آپ ان کی بکس کو اصل کے درجے تک لے جاتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ وہ اوتھینٹک ہوتی ہیں اگر کسی نے امام کا کوئی خود صحابی کو بیان کیا، مطلب اگر وہ بھی ہوتا نا تو بھی آپ نہیں مانتے، مطلب کیونکہ آپ جس طرح جتنی آپ کو کیا معلوم، آپ کہتے ہیں اگر یہ معتبر ہوتا بھی تو آپ نہیں مانتے، بھائی کیوں ایسی باتیں کہتے ہو؟ اب میں دلیل دے رہا ہوں، اللہ ہیں، اب کیا چیز میں دلیل دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ شیعہ کسی کتاب میں یہ نہیں، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے، اب مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی خط کو بہت ساری کتب میں ہی نقل ہوا ہے یہ، اور دوسری بات آپ نے کہا تھا سند پہ جو اعتراض کیا تھا وہ آپ کا ویلڈ ہے، میں آپ کو سند بھی اور اوتھینٹک بھی اور اس شخص کی کتاب سے دوں گا
جو ائمہ کا ایک سے زائد ائمہ کا صحابی رہ چکا ہے. میرے خیال سے آپ پہنچ گئے ہوں گے، کیونکہ باقی لوگ جو سامعین ہیں سن رہے ہیں شاید ان کو پتہ ہو یا نہ ہو، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن آپ بخوبی واقف ہیں. اور میرا جو اب گمان بنا ہے آپ کے بارے میں وہ یہی ہے کہ آپ دانستہ چیزوں کو جو ہے وہ چھپاتے ہیں. جس طرح آپ نے اس دن خط کو جو ہے وہ کلام کو خط کہہ کر پڑھ دیا، اور جہاں سے کلام شروع ہو رہا تھا، جہاں سے نشانی آ رہی تھی کلام کی، آپ نے شروع بھی وہاں سے کیا، وہ حذف کر دیا، نہیں پڑھا، اور اسٹاپ بھی وہیں کیا جس کے آگے سے شروع ہو رہا تھا. ابھی دیکھیں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پہ خیانت کیا ہے، وہاں پہ کوئی اہم جملہ تھا میں نے نہیں پڑھا، میں بھی اس کو کہتا ہوں کتاب سلیم کھولو، ابھی کتاب سلیم کھولو، اس سے پڑھو. آپ دیکھیں یہ سب سند والا دے سکتا ہوں. نہیں، اجازت دیں، وہ آپ کی سند کی طرف آتے ہیں. ابھی یہ شخص یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھئی میں نے کتاب سلیم جو پڑھا ہے وہ کافی طویل ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے پوری نہیں پڑھی، بات ان کی صحیح ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں میں نے دانستہ وہاں پہ سے کوئی چیز چھپایا ہے. بسم اللہ کریں، کتاب سلیم کی وہ حدیث آپ نکالیں کہ میں نے وہ کیا حصہ تھا اس میں کہ میں نے اس کو چھپایا. میں ابھی بتا دوں، آپ کھول لیجئے حدیث نمبر 25 کھولیے، سلیم بن کیسر علی. اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ ریکارڈنگ بھی دیکھ لیں، کوئی ایسی وہ نہیں ہے، ریکارڈنگ بھی دیکھ لیں. آپ نے خط کہہ کر پڑھا تھا. عزیزو، ہم یہ آپ کو پورا خط جو ہے وہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے. یہ ایک کنورسیشن ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابو درداء ابو ہریرہ آئے تھے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا، اگر انہوں نے خط بھی بھیجا ہے، تو اسی محتویٰ کے ساتھ بھیجا ہے بھائی، اسی محتویٰ. لیکن دیکھیں بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ آپ مانتے ہیں، ایک منٹ میرے بھائی، ایک منٹ. نہج البلاغہ آپ نے کوٹ کیا نا، جب ہمارا موقف ہے بھائی، آپ ایک عاقل شخص ہیں، ایک آپ کو اتنی بات سمجھ آ سکتی ہے. نہج البلاغہ آپ نے کوٹ کیا، وہاں سے آپ نے خط دکھایا. میں اگر یہ کہہ دوں کہ بھئی اس کی یہ سند نہیں، آپ سند تو لے کے نہیں آئے، اور میں پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ نہج البلاغہ کی سب روایات جو ہیں وہ شیعہ روایات نہیں ہیں، میں وہ پہلے ثابت کر چکا ہوں. مجھ سے مزید میرے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ اس وقت تک کہ آپ سند لے کے آئیں، یہ تو میں نے کہا تھا، دے رہا ہوں سند آپ، یعنی ابھی دے رہے ہیں نا، ابھی دے. اس وقت مجھے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس وقت میں اسی طرح آپ کو ٹکرا سکتا تھا کہ بھئی آپ بات ختم، تم پہلے جا کے سند لے کے آؤ. جب ہم کہہ چکے ہیں کہ نہج البلاغہ کی ساری روایت مستند نہیں ہے، اس میں بہت ساری روایتیں مخالفین کو انہوں نے نقل کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو سب غیر معتبر ہے. اگر ہم کہتے ہیں تو اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی نا بات اس سے آگے بڑھانے کی. آپ لوگ ہیں، آپ کے خطباء ہیں، آپ کے مؤلفین ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی، ہمیشہ کہتے ہیں نہج البلاغہ پڑھو، نہج البلاغہ پڑھو، نہج البلاغہ پڑھو. ہم جب کتاب کسی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں آپ کی کتابوں سے، کہتے ہیں اس کی سند دکھاؤ، اس میں تو فلانا ہے، وہ فلانے نے کہا تھا کہ یہ اس کی حافظہ خراب ہے، فلانے نے کہا تھا اس سے اختلاط ہوا ہے، فلانے نے کہا یہ تدلیس کرتا ہے. وہ کوئی شخص ہے سنہ پہلی صدی ہجری میں گزرا یا دوسری صدی ہجری میں گزرا ہے، ذہبی جو ہے 8ویں صدی میں 9ویں صدی میں آیا، وہ اس نے فتویٰ دے دیا کہ اس کا جو ہے اس کی حدیث منکر الحدیث ہے، تو اس کو مان لیتے ہیں بھائی، اس کو دیکھا بھی نہیں ہے، 800 سال کے بعد آیا منکر الحدیث. اس کے بہانے ہماری استدلالات کو ہمیشہ رد کرتے ہو، باقی سب سند صحیح ہے، سند کے ساتھ آپ کی کتب سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلانی منکر الحدیث ہے، ہمارے پاس لے کے آتے ہو، سند ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں اس کی سند ہے، ہم اگر کہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کافی تھا، ٹھیک ہے نا. اس کے مقابلے میں جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا میسج ہے، پیغام ہے معاویہ کے لیے صفین میں، جو سند کے ساتھ ہمارے کتاب سلیم میں انہوں نے بھیجا ہے، اس میں واضح ہے، بہت طویل ہے. آپ خود مانتے ہیں کہ اس خط میں تختی ہے، اگر اس خط کی کوئی سند ہوتی بھی نا، وہ آدھا خط ہے، آدھا خط کی کوئی حجیت نہیں ہوتی. بسم اللہ کریں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ نے پہلے سے ہی جو راہ ہموار کر لی کہ بھلے سند بھی ہو تو بھی ہمارے لیے حجت نہیں، ایسا ہی ہے بھئی. اگر ایک چیز کا صدر آپ کاٹ دیں، اس کا ذیل آپ کاٹ دیں، وہ وسط والا حصہ لے کے آئے نا. جنہوں نے لکھا ہے ان سے پوچھیں نا، صحیح اسناد کے ساتھ لکھا ہے، جس کا آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کون سا حوالہ دینے والا ہوں، اس کو آپ ریجیکٹ نہیں حوالہ دے دو مجھے، میں نہیں ڈرتا بھائی، میں نہیں ڈرتا، بالکل حوالہ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں حوالہ اچھی طرح جانتے ہیں. آپ کیا حوالہ دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ کریں. نصر بن مزاحم کون تھے؟ کتاب الغارات سے نقل کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں جی نہیں، نصر بن مزاحم کون تھے؟ نصر بن مزاحم کون تھے؟ ایک مورخ ہیں. مورخ ہیں؟ ایسا نہ کریں، بددیانتی نہ کریں، کسی امام کے صحابی تھے وہ. او بھائی آپ بات اپنی کامل کریں، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، میرے ذہن میں ہے وہ مورخ ہے. آپ بسم اللہ کریں. نصر بن مزاحم 212 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور ایک سے زائد ائمہ کی جو ہے وہ انہوں نے صحبت پائی ہے، اور اس حوالے سے وہ بہت ہی اوتھینٹک ہیں. اور ان کا آپ جو ہے وہ اگر کتب رجال، ویسے تو آپ جو ہے وہ علم رجال کے قائل نہیں ہیں، اور آپ کی جو ہے اسناد پہ بحث ہی آپ کے اپنے عقائد کے حساب سے تو نہیں ہے، لیکن آپ نے چھیڑ دیے تو بہرحال میرا کام ہے کہ اس کو جہاں تک میں پورا کر سکتا ہوں میں گھر تک پہنچاؤں اس چیز کو اپنی. بظاہر تو میرے لیے یہ کافی تھا کہ آپ کے عقائد اور نظریات کے حساب سے اسناد کی بحث ہی نہیں.
ٹھیک ہے، یہ آپ 100 سینکڑوں دفعہ کہہ چکے ہیں علم رجال ہمارا ہے ہی نہیں، اہل سنت سے جو ہے لے کے لوگوں نے ڈالا ہے ہمارے یہاں. بھائی علم ہمارے رجال میں بڑا فرق پھر بھی ہے. میں پورا کرتا ہوں. ہمارے پاس علم رجال نہیں ہے، اس کے ساتھ پورا کلام کا نقل کرو نا. اسماء علم المسلم رجال نہیں ہمارے پاس، علم رجال آپ کے پاس نہیں ہے، علم مؤلفین ہے. ہاں یہ آپ نے کہا، بالکل کہا. یہ بہرحال تو سند کی بات آ گئی تھی، تو سند پہ کہتے ہیں کہ نصر ابن مزاحم جو ہے وہ ائمہ کے ایک سے زائد ائمہ کے اصحاب میں سے ہیں، اور ان کی کتاب ہے واقعہ صفین، جسے کتاب الصفین بھی کہا جاتا ہے. اور تمام آپ ہی کے اصول و ضوابط کے حساب سے جن لوگوں نے فہرست کی طرح کی طرز کی کتابیں لکھی ہے، دریا ہے یا فہرست ہے، تو ان سب نے اس کا ذکر کیا ہے اور اسے ثقہ بھی کہا ہے. نصر ابن مزاحم نے یہی اس کے علاوہ کیا کہا؟ اسی طرح اس کے علاوہ کیا کہا اس کو؟ اور بھی بولو نا، مزید نقل کرو نا. نہیں، نصر ابن مزاحم یعنی نصر ابن مزاحم جو ہے وہ ائمہ کے اصحاب میں سے نہیں ہے. نصر ابن مزاحم جو ہے، میں آپ کو خدمت میں عرض کرتا ہوں، کتاب آپ کو دکھا دوں، رجال. بہرحال اپنے کمال کا کلام کافی کر. میں مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، بسم اللہ کریں آپ اپنی کلام. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی خط ایز اٹ از بالکل جیسا وہاں لکھا ہوا ہے. یہ جو الفاظ جو میں نے اسپیشلی کہے تھے، جو میں نے الفاظ کوٹ کیے تھے، ذالک للہ رضن، تو وہ سارے الفاظ ایز اٹ از وہی نصر ابن مزاحم نے وہ خط ہی لکھا. اور نصر بن مزاحم ان اوائل میں سے، اس سے پہلے کی، اس دور سے پہلے کی کوئی کتاب اور اتنا اوتھینٹک مصنف جو ائمہ کے ایک سے زائد ائمہ کے حساب میں رہ چکا ہو، اس نے خود اس کو نقل کیا ہے. وہاں سند نہیں تھی، یہاں تو سند ہے نا، وہاں پوری سند ہے نصر ابن مزاحم کی، اور نصر ابن مزاحم کی کتاب بھی آپ کے یہاں اوتھینٹک ہے، اور نصر ابن مزاحم بھی اوتھینٹک ہے. تو یہ سارے الفاظ ایز اٹ از جو نہج البلاغہ میں لکھے ہیں، اور اسی طرح اسی نظریات کے ساتھ وہ وہاں پر بھی موجود ہے. میں آپ کو نصر ابن مزاحم کی کتاب اگر آپ کے پاس موجود ہے، عامر سے نقل کرتا ہے، مجھے پتہ ہے وہ عامر سے نقل کرتا ہے، وہ عامر سے نقل کرتا ہے نا. صحیح ہے، سند دیکھیں، وہ مجھے دیکھا تھا. اب سند پوری ہے. آپ بولیے سند، آپ سند آپ کے سامنے، میرے سامنے تو نہیں ہے. نصر ابن مزاحم کی میں آپ کو صفین، یہ جیسے کتاب الصفین بھی کہا جاتا ہے. حالانکہ یہ بہار میں بھی ہے، یہی الفاظ بہار میں علامہ مجلس نے بھی کاپی کیے ہیں، اور ایک سے زائد جگہوں پر کاپی کیے ہیں، اور اس میں وہاں کہیں انہوں نے اس میں بھی نہیں ہے، اس میں بھی سند کوئی نہیں ہے. وہاں سند نہیں ہے، وہاں صحیح نہیں. ہاں وہاں سند نہیں ہے، لیکن جو ہے کتاب الصفین، ہاں لیکن جو ہے واقعہ صفین میں جو ہے وہ یہ، اگر آپ اس کے پیچھے جائیں گے صفحات میں، جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو خط شروع ہو رہا ہے، اس سے اگر اسی صفحہ نمبر 29 ہے، اس سے 27 پر اگر آپ جائیں گے، 28 اور 27 پر آپ جائیں گے تو آپ کو سند مل جائے گی. 27 نمبر 28 پہ اور 27 پہ آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل مل جائے گی، بیک گراؤنڈ مل جائے گا، اسناد بھی. اس میں اگر آپ کوئی جرح و تعدیل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجیے. یہ کتاب غارات میں ہے، یہ سند کے ساتھ موجود ہے. یہ اسی روایت کو اگر آپ دیکھ لیں، وہاں پر کتاب غارات میں عامش سے ہے. یہاں پر کتاب اس واقع صفین میں، واقع صفین آپ کو دکھا دیتا ہوں. واقع صفین میں اس کی سند نہیں ہے، واقع صفین میں اس کی سند نہیں ہے بھائی. ادھر بھی اسی طرح نہج البلاغہ کی طرح بغیر سند کے. دیکھ لیجیے سر، وہ ائمہ کے اصحاب میں سے ہیں، اس کے لیے سند کی ضرورت بھی وہ نہیں ہے. سند کی ضرورت نہیں ہے ائمہ کے اصحاب میں. اگر ائمہ کے اصحاب میں سے، لیکن وہاں مینشن کرے، وہاں دیکھ لیجیے، کھول لیجیے، سب اسکرین پہ کھول لیجیے کتاب، صفحہ نمبر 27-28 دونوں پڑھ لیجیے. اس کے علاوہ ایک تو اور بھی آپ کی چھوٹی چھوٹی خیانتیں ہیں، وہ بھی بتا دیجیے. یہ عزیزو کتاب ہے وقت الصفین لنصر ابن مزاحم المنقری. یہاں پر تحقیق عبدالسلام ہارون. یہاں پہ میں دیکھتا ہوں صفحہ نمبر 29 میں. یہ عزیزو یہ صفحہ نمبر 27 ہے. ناصر عمر بن سعد عن نمير بن واعلة عن عامر الشعبي أن علي عليه السلام أن علي عليه السلام. عامر الشعبي کون ہے؟ ناصر ابن عمر بن سعد عن نمير بن واعلة عن عامر الشعبي. عامر کس کو بولتے ہیں؟ عامر الشعبی. میں بھی اس کو بتاتا ہوں. یہ عامر ابھی جو ہے اس کا ایک اور لقب ہے، اسی نام سے مشہور ہے. عامر الشعبی جو ہے ایک اور نام سے مشہور ہے. عامر ابن شراحیل الشعبی. شعبی معروف ہے، یہ شیعہ نہیں ہے. یہ عامر الشعبی، یہ عامر ابن شراحیل الشعبی، یہ کوئی شیعہ نہیں ہے. اور پھر اس نے کیا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پہ صفین میں تو یہ تھا نہیں عامر الشعبی. یہ پہلی بات ہے، یہ عامر شعبی نہیں، شیعہ نہیں ہے. شعبی شیعہ نہیں ہے. ان علی علیہ السلام قدم من البصرہ نزع جریرا حمدان. یہ شیعہ حدیث نہیں ہے، یہ شعبی سے روایت کرتا ہے. شعبی مشہور ہے، معروف ہے عزیزو. یہ شعبی جو ہے عامر الشعبی، عامر ابن شراحیل الشعبی. یہ جو ہے بخاری، مسلم، ترمذی، سنن نبی داؤد، ان کے بہت بہت بڑے عظیم روات میں سے. اس کو پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ شاید، بہرحال علماء کو پتہ ہے. یہ عراق میں رہتا تھا اور اس نے صفین دیکھا بھی نہیں ہے، اس صفین میں نہیں تھا. اچھا، پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، ودفع، وہ یہ روایت بعد میں آ جائے، ودفع الکتاب علیہ اما بعد فإن بیعتی بالمدینہ. وہ آپ جو یہ روایت نقل کر رہے ہیں نا، کتاب ہے اس کتاب میں، کتاب واقع صفین میں، وہ واقع صفین والی جو کتاب ہے وہ اسی کی ہے، عامر ابن شراحیل الشعبی کی ہے. میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت، میں نے الغارات کا، آپ نے جب کال کیا تھا نا، میں نے کہا الغارات میں اس کو نقل کیا ہے.
وہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اصل میں واقعی صفین میں ہے، آپ کی وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے غارات کہا تھا، یہ بھی وہاں پہ مخالفین کے، میں نے یہ دیکھا تھا مخالفین کی طریق سے، شرمندہ ہو گئے کچھ مولوی صاحب بڑے تان لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ناصر بن مزاحم کے متعلق بھی کہوں نا، وہ بھی ضعفاء سے نقل کرتے ہیں، ان کے متعلق یہی ہے، وہ ایک مورخ آدمی ہے بھائی، مولوی صاحب بڑے وہ تیاری کر کے آئے تھے، کہا جل کو نے شرمندہ کرنا ہے۔ یہ کتاب رجال النجاشی ہے عزیزو، بولتے جائیں، یہ کتاب رجال النجاشی یہاں پہ صفحہ نمبر 427 میں آپ کو لے کے چلتے ہیں، کتاب رجال النجاشی صفحہ نمبر 427، یہاں پر صفحہ نمبر 427 میں آپ کو ناصر بن مزاحم منقری کا مل جائے گا۔ یہ ہے ناصر بن مزاحم صفحے کا آخر میں، المنقری کوفی مستقیم الطریقہ، کوفی ہے، شیعہ ہے، صالح الامر، اس کا عقیدہ بھی صحیح، غیر انہ یروی عن الضعفاء، یہ ضعفاء سے روایت کرتا ہے۔ اس کے پاس کتاب الغارات ہے، کتاب الغارات ہے، کتاب مقتل الحسین ہے، کتاب النہروان ہے، اس کے کتابوں کا ذکر کیا، کتاب صفین ہے، جس کتاب سے یہ ابھی انہوں نے نقل کیا، ٹھیک ہے نا، یہ ٹھیک ہے، اس کے یہ شیعہ تھا، یہ شیعہ تھا۔ اب یہاں پہ نہیں ہے کہ یہ کسی امام کا صحابی ہے، کسی امام کا صحابی بھی ہو نا، تو ایک مؤلف شخص تھا، مؤرخ تھا، اس نے اپنی کتاب میں، کتاب الغارات میں، کتاب الصفین، کتاب النہروان میں اس نے تاریخ لکھی ہیں، تو اس نے اس میں جو روایت لایا ہے وہ مخالفین کی روایت ہے، شعبی کی روایت۔ بات ختم، مزید کوئی بات ہے بھائی؟ ابو اشجع صاحب حکم کریں۔ اب میں بولوں، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ مورخ تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ امام باقر علیہ السلام کی جو ہے وہ آپ کی یہ میرے سامنے کتاب ہے اسرار آل محمد علیہ السلام، سلیمان کیس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے، وہاں پر یہ مورخ ہے نصر بن مزاحم، اور یہ امام باقر علیہ السلام کے کہتے ہیں کہ یہ اصحاب میں سے تھا، ایک چیز، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ بہت سارے سنہ 212 میں اس کی وفات ہے، امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہے سنہ 114 میں، اس کی وفات ہے سنہ 212 میں، یہ کیسے امام باقر علیہ السلام کے ساتھ جو آپ یعنی یہ امام علیہ السلام کی اس کی وفات اور ان کی وفات میں 100 سال کا فاصلہ ہے بھائی، یہ مثلا 120 130 سال کی عمر میں مرے تھے، یہ بہت بعید ہے بھائی۔ آپ کے اچھی کوئی اور نقطہ ہے تو حکم کریں بھائی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ امام کے اصحاب میں سے تھے اور کئی امام کے اصحاب میں سے تھے، یہ جو ہے آپ امام باقر علیہ السلام کے اصحاب میں سے، تو یہ نہیں ہے بھائی، مجھے بہت بعید ہے، کس نے کہا کہ امام باقر علیہ السلام کے اصحاب میں سے؟ ایک منٹ، یہ اسرار آل محمد میں بھی ہے یہ، اور مترجمین کو چھوڑیں، وہ ترجمہ والے کرنے، وہ آپ پتہ نہیں کس کو، کسی آتھنٹک، ٹھیک ہے، بہرحال میں آپ کو اس کے علاوہ بھی آتھنٹک بکس بھی دیتا ہوں۔ خصال میں بھی ایک تو اس سے جو ہے وہ روایات ہیں، خصال میں شیخ صدوق نے بھی ان سے روایت لی ہیں، اور فہرست میں بھی ان کا حوالہ میں آپ کو ایگزیکٹلی دیکھ کے بتاتا ہوں، اس کو آپ نے دیکھا نا، وَيَرْوِي عَنِ الضُّعَفَاء، اس کے متعلق اس نے کہا نا وَيَرْوِي عَنِ الضُّعَفَاء، یہ ضعیفوں سے نقل کرتا ہے۔ بہرحال یہ حدیث جو آپ نے دکھایا نا کتاب واقع صفین سے جو حدیث آپ نے دکھائی، یہ حدیث میرے بھائی، یہ حدیث جو ہے یہ عامر شعبی سے ہے، عامر بن شراحیل الشعبی، یہ کوئی شیعہ نہیں ہے، مزید کوئی حکم ہے تو کرو بھائی۔ نہیں، وہ دکھائیں تو صحیح، شیعہ نہیں ہے، کہاں ہے؟ عامر بن شراحیل الشعبی، آپ یہ بھی کہیں گے تو دکھا دیں، کہیں آپ کی کتابوں میں جرح ہے اس کی دکھا دیں۔ عامر بن شراحیل الشعبی بہت مشہور ہے، بہت معروف ہے، یہ دیکھیں، یہ مثلا زہری جیسا آدمی ہے شعبی، یہ میں اس کو دکھاتا ہوں، یہ عراق میں آپ کی میں بات کروں، ایک بات کہنا کچھ کہہ دو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ جو عامر ابن شعبی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ نصر ابن مزاحم کی اپنی اس کی کتاب کی ایک اوتھینٹسٹی ہے، اور اس واقعے کو کسی نے آپ کے علاوہ کسی نے بھی ایک تو رد نہیں کیا اس کتاب کو، نہ اس بھائی اگر شیعہ علماء دیکھیں مخالفین کی کتب سے نقل کریں، وہ کوئی اوتھینٹک نہیں ہوتا، پورا کر دیں، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ مخالفین کی کتب سے لکھا ہوا ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے عامر سے نقل کر رہا ہے بھائی، عامر کو سنو، دیکھو یہ عامر ہے، یہ سیر اعلام النبلاء، ابھی آپ بات کریں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لوگ آپ کے نظریات اور عقائد سے شاید واقف نہ ہوں، کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ حسن اللہ یاری صاحب یا آپ کا جو غیر مقلدین، جو ویسے یہاں والے پاکستان والے غیر مقلدین زرق نقی اس طرح کے ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جیسے جو ہے وہ شمری، اس کے آپ تلفظ میں غلطی نکالتے ہیں، یا آپ کا وہ جو شاید آپ کا استاد ہے یا آپ کا دوست ہے، مجھے نہیں پتا، وہ جو شیخ غزی، میرا کہاں سے استاد بنا؟ میرا دوست بھی نہیں، میرا استاد بھی نہیں، وہی غزی، میں آج تک اس سے نہ ٹیلی فون پہ بات کیا، نہ اس کے ساتھ انٹرنیٹ پہ کبھی ای میل کیا، کبھی چیٹ کیا، نہ آمنے سامنے کبھی ملاقات ہوئی ہے، استاد یا شاگرد یا دوست، نہ دوست ہے نہ کچھ۔ تعریفوں کے جب پل باندھے جا رہے تھے وہاں تو آپ بیٹھے تھے نا، اور آپ ہی نے جو ہے وہ کون اس کی تعریف کی ہے میرے سامنے؟ شمری نے، بہرحال آپ ایک بات، ایک منٹ بھائی صاحب، بھائی ابو اشجع، میں کنٹینیو کروں، چلو کیا کنٹینیو کر رہے ہیں بھائی، ایسے فضول باتیں کر رہے ہیں،
इसी चीज को। ये क्या किताब है? सियर आलम नुबला जिल्द नंबर 4। एक मिनट भाई साहब एक मिनट। अबू अच्छा भाई आप सुनो, अब सुनो, आपने कहा कि आमिर इब्न शराहील अश-शाअबी ये शिया नहीं है, ये शिया है। सियर आलम नुबला जुज़ नंबर 4 मुअस्सिसतुर रिसाला, ये सन 1994 में छपी है। यहाँ पे सफ़ा नंबर 294 आपको लेके चलते हैं। वहाँ पे शाअबी साहब के जो है तर्जुमा है यानी वहाँ पर उनका जिंदगी नामा है। ये है शाअबी अश-शाअबी ऐनुन, ऐन आपको पता है अबू अशजा साहब ऐन से क्या मुराद होता है? ये ऐन से मुराद होता है कि ये रिजाल बुखारी, ये रमज है, एक सिंबल है मुहद्दिसीन के नजदीक इल्म रिजाल में। जब ऐन लिखते हैं किसी के नाम के सामने यानी वो रिजाल बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू माजा, निसाई और अल्लाह भला करे वो अबू दाऊद, इन 6 के रिजाल में से यानी सब ने उनकी रिवायत नकल किया, ठीक है ना। ये शाअबी है। अच्छा, आमिर इब्न शराहील शाअबी इब्न ज़ीकिबार उनका अल इमाम, आप लोगों का इमाम है, अल्लामतुल असर, अपने ज़माने का अल्लामा है, अबू अम्र अल-हमदानी सुम्मा शाअबी, मौलिदुहु फी अमरत उमर इब्न अल-खत्ताब व इला आखिरिह। ये जो है ये आमिर इब्न शराहील शाअबी की दास्तान है भाई। ये रिजाल बुखारी, रिजाल मुस्लिम, ये सब जानते हैं भाई। जिस शख्स को बुखारी मुस्लिम से वास्ता है, इल्म रिजाल से वास्ता है, शाअबी बहुत मशहूर है। शाअबी इनके अहादीस के यानी उनके अगर शाअबी की हदीस निकालो बुखारी मुस्लिम से, कुतुब सित्ता से, वो कोई हदीस यानी वो अपने ज़माने का अहमद बिन हंबल था, वो अपने ज़माने का फ़र्ज़ करें ये बुखारी मुस्लिम सबको मिला दें, वो शाअबी नहीं बनता। इतना अहम शख्स है शाअबी, बहुत मशहूर, बहुत मारूफ, अपने ज़माने का ताबीईन में बहुत मशहूर, बहुत मारूफ, उसकी रिवायात बहुत ज़्यादा हैं। और ये बनी उमैया के दौर में रहते थे, वो उनके साथ थे यानी ये कोई शिया शख्सियत नहीं है। आपकी बात पूरी हो गई जी, बिस्मिल्लाह। अब मैं आप दूसरी बात करूँ। पहली बात ये जो मैं बात में मेरी पता हो गई थी वहाँ पे जब मैं वो शेख ग़ज़ी के हवाले तक पहुँच गया था। सबसे पहली बात ये है कि आप ये अपने अकायद में चाहते हो एक दफ़ा सबके सामने क्लियर हो जाए ताकि पता चले कि आप जब दलाइल दिए जाते हैं इस तरीके से दलाइल दिए जाते तो आप किसी दूसरी राह अख्तियार कर लेते हैं, और अगर दूसरे तरीके से दिए जाएं तो आपके नज़रियात बदल जाते हैं। देखें आपके अकायद और नज़रियात जो हैं, मैं अगर गलत हूँ तो तस्हीह कर दीजिएगा मेरी। आपके यहाँ रिजाल की जरह व तादील आपके यहाँ एक तो है, दूसरी इल्म रिजाल क्यों का नहीं है? ओ भाई अब ये खत के मुताल्लिक भाई, खत के मुताल्लिक ओ भाई मैं पूरी तो इल्म रिजाल को भी छोड़ दो, दूसरी मौजू को छोड़ दो, इस खत के मुताल्लिक तसल्ली होगी ना कि ये कोई शिया हदीस नहीं है। ये कोई बात तो कर लूँ, पूरी बात तो करने दो। अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं आप पे इल्जाम लगा रहा हूँ, आपका ये अकीदा नहीं है, आपका ये मनहज नहीं है हदीस के हवाले से, देखिए अगर आप अपने मनहज को बदलते रहेंगे तो फिर कोई कैसे दलील देगा? या तो आप अपना मनहज डिक्लेयर करें कि भाई मैं मनहज बताता हूँ तुम्हें, मनहज में सुन लो मेरे मनहज ये है कि शिया कुतुब में शिया मुहद्दिसीन जो अहादीस उसूल से नकल करते हैं, उन रिवायात से नकल करते हैं जो असहाब अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम लिखे हैं, वो सब सही हैं। लेकिन अगर कोई शिया मुअर्रिख, कोई शिया मुहद्दिस कोई हदीस नकल करता है मुखालिफिन के जरिए से, उसका यही है कि मन असनदा फकद अहाल, जिसने वो सनद लेकर आया ना, वो कहता है आमिर ने यह नकल किया, तो उसकी जिम्मेदारी आमिर पे, वो जोहरी से नकल कर, उसकी जिम्मेदारी। वो रिवायात हमारे नजदीक मोतबर नहीं, मगर ये कि वो रिवायात मुआफिक हूँ कलाम अहले बैत अलैहिस्सलाम से, ठीक है ना। अगर कोई मसलन एक शख्स नकल करता है जोहरी से, जोहरी नकल करता है अबू हुरैरा से, कोई शख्स नकल करता है कासिम इब्न मोहम्मद से, वो रिवायत करता है आयशा से, ठीक है। हमारी किताबों में से रिवायत आपको मिलेंगी जो मुखालिफिन के तुरुक से नकल हुई हमारे कुतुब में। इन रिवायात ये सही भी हो सकती हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है, शर्त यह है कि मुवाफिक हो कलाम अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से, यानी मुखालिफिन की जो रिवायत हमारे कुतुब में है वो सब सही नहीं है। अगर वो हमारे अकीदे के मुवाफिक है, कलाम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मुवाफिक है, उसकी मुअय्यद तायीद मिलती है कलाम अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम से, तो फिर सही है भाई। ये बहुत दफे इस बात को कह चुके हैं। हम अपने मौक़िफ़ को नहीं बदलते, हम नहीं कहते कि शिया कुतुब में जितनी अहादीस हैं वो सब के सब सही है, नहीं। शिया वो अहादीस सही हैं जो उसूल से लिए गए हैं। अब कोई शख्स उसूल शिया से नकल नहीं करता, शैबी की किताब से नकल करता है, वो हमारे नज़दीक वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। हम नहीं कहते वो गलत है, हो सकता है सही हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सही हो। मैं बोलूँ देखिए बहुत सारी चीज़ें बुनियादी आपके नज़रियात के बारे में लोगों को नहीं पता, और इसलिए आप जो है वो यहाँ वहाँ से निकल जाते हैं। अब मैं यहाँ नहीं जाता भाई, आप यहाँ पे देख अबू अशजा साहब, मुझे बोलने यहाँ आपने बड़े नखरे से सनद लेके आए ना, वो सनद आपका जो वो उमरी सनद निकला, वो सनद आपका उमरी सनद निकला। आप शर्मिंदगी के बजाय, एतराफ के बजाय आप उल्टा मुझे कह रहे हैं कि आप आए बाएं जा रहे हैं। बोलने तो दें, आप इंटरप्ट कर रहे हैं, मैं आपको हरगिज़ इंटरप्ट नहीं कर रहा। आपकी मेहरबानी, तो आप भी ना करें ना, आप भी मुझ पे मेहरबानी करें। आप जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं ना, ये तो सबसे बड़ा इंटरप्शन नहीं है। हक को मानने के बजाय भाई तस्लीम करने के बजाय
ओ भाई बोलने सब देंगे तो तो गया, पता सनद नहीं चलेगा है। ना, बोलने देंगे तो पता चलेगा ना कि चीजें बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, कनेक्टेड हैं, आप बोलने नहीं देते। बिस्मिल्लाह। आपने इस वक्त उसूल का तज़किरा आपने छेड़ा है कि हमारे उसूल से लिया गया हो। आज तक आपके उसूल ही क्लियर नहीं है। लोग समझते हैं उसूल ये उर्दू वाला उसूल है। वो उसूल अरबा व मियाँ 400 उसूल हैं जिनको आइमा के 400 असाब ने लिखे थे। आपने तो कहा था 6000, आपने अपनी उर्दू या अरबिक या हजारों उसूल हैं पर्शियन भाई, कोई हजारों उसूल, आपको पता नहीं है। ठीक है। 12 आपका जो इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, पहली बात तो ये, अब मुझे पूरा बोलने दीजिएगा ताकि 2-4 क्वेश्चंस जो हैं वो मैं इसमें जो आपने चीज़ें की हैं मैं उसको बयान कर सकूं। सबसे पहली बात तो है कि आपके उसूल के लिए जो इस्तेलाह इस्तेमाल होती है उसूल अरबा में, ठीक है। जहाँ अगर मैं गलत हूँ तो आप पेन पेपर उठा लीजिए। सब तो उसूल आप उसूल उसको जो उसमें है वो मुनहसर नहीं है, अरबा में मुनहसर नहीं है। यानी बिस्मिल्लाह, उसके अलावा भी हैं आप कह बिस्मिल्लाह, रहे हैं। जी तो बिल्कुल। एक तो ये कि आपके उसूल खुद ही एग्जिस्ट नहीं करते, इस वक्त है ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा वो वहां से है या नहीं। मैं कहूँ कि ये अगर फलां जगह से फलां मस्दर से है तो ये किताब मेरे लिए ऑथेंटिक है, और अगर उसमें ये हवाला तो नहीं जो मिलता तो मुअल्लिफीन नकल ऑथेंटिक करते हैं नहीं वो है। बताते हैं ना, तो जिसमें मुअल्लिफीन। अब सुन लीजिए आपके ना, आप बुखारी भी जिन कुतुब से नकल करता है, पूरा तो बुखारी करने भी दें, जिन पूरा तो मुसन्निफीन करने से दें नकल करता है, वो मुसन्निफीन उनकी किताबें सर, भी पूरा तो मौजूद नहीं करने है। दें, ओ भाई बात पूरा तो आपकी करने समझ दें। गए हो ना, आप वक्त जाया कर रहे हैं, ऐसे आपके पास कोई कहने काट की रहे हो, बात वक्त नहीं ज़ाया नहीं कर है। रहा, इजाजत है, नहीं वक्त ज़ाया बुखारी नहीं कर मुस्लिम रहा। से आप पहले काट रहे हैं बात मुसन्निफीन को। बहुत थे। सर आपकी अली बारी बिन आए, आप बोल मदीनी, लीजिएगा ना। अल मदाइनी, आपकी इला बारी आए, आप बोल माशाअल्लाह, लीजिएगा। मुसन्निफीन थे, इजाजत है बात करने आपकी की। बारी आए, आप बोल लीजिएगा। नहीं, बिस्मिल्लाह, मुझे कहाँ बोलने दिया आपने। चलें मैं 3 क्या मिनट आप चाहता हूँ, बात करें, मेरी उसके बाद सबसे आपकी बात खत्म है। बिस्मिल्लाह। चल आपने जो है वो एलिगेशंस उठाए उन्हें उसके 3 मिनट में जो है वो क्लियर कर दूं। बहरहाल, क्योंकि आपके को बेनिफिट पता है क्या है कि आपके अपने मजहब के लोग भी ये जो बैठ के सुन रहे होते हैं ना, इनको भी आपके ना बेसिक्स पता ही नहीं है, ना उनको पता है कि उसूल अरबा मियाँ क्या है, उसूल कहते किसे हैं, वो आए कहाँ से और उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है। ये खुद अब 3 मिनट बोलने दीजिएगा। लोगों को पता ही नहीं है। आप बार बार कहते हैं जो हमारे उसूल से लिया गया है वो जो है वो सही है, और जो वहां से उसूल से नहीं लिया गया है वो सही नहीं है। और जो आप जो सही हदीस की तारीफ करते हैं, पहली बात तो वो आप मुझे बता दीजिएगा कि ये जितनी इतनी लंबी आप तमहीद बांधते हैं कि उसूल से ली गई हो, इस तरह हो, ये जो 4-5 कंडीशंस आप अपनी मिलाते हैं, पहले तो मुझे ये सही हदीस की डेफिनेशन आप अपनी किताब से किसी से दिखा दीजिएगा जो आपने डेफिनेशन बताई है ये। तो दूसरी बात ये है कि जो उसूल जो आपके बयान किए जाते हैं कि उसूल से मिलेगी, तो उसूल में जो उसूल अरबा व मियाँ की भाई जो तुम इस्तिलाह मौजू आती है बदल दिया ना, आपकी, खत के मुतालिक बात नहीं कर रहे। आपने 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 उसूल की बात की है, हदीस के उसूल की। आपने जिस उसूल पे जद की है, जिस उसूल की वजह से उसको कैंसिल मैंने किया है, वो मौजू उसूल नहीं ही नहीं है बदला, आपका। मैंने उस खत के वो मुतालिक आपका कहा उसूल कि ही ये नहीं है। उसूल शिया में से आप नहीं किसी है, वक्त कोई भी पैसेंजर, ये आमिर आप उसूल शराही है कहाँ? शहबी की किताब से है। उसूल है कहाँ? उसूल है कहाँ? अगर इस तरह रिजाल पे रद्द करेंगे आप, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरा बोलने दे मुझे, फिर आपने इंटरप्ट किया, 3 मिनट पूरे नहीं होने दिए। अगर आप रिजाल पे इस तरह रद्द करेंगे कि ये हमारे जो है वो रिजाल अगर कोई और आ जाएंगे तो ये बात नहीं होगी। फिर मैंने आपसे कहा था, जैसे मैंने आपको वो फिरका नाजिया वाली भी मिसाल दी थी, क्योंकि आप अपने उसूल क्लियर नहीं करते। आपने कहा था ये जो है वो अब्दुल्ला इब्न उमर इससे रिवायत है, ये गैर जो है वो मुखालिफिन की हदीस है। मैंने कहा था अब्दुल्ला इब्न उमर अगर जो है वो सहीफा सज्जादिया की सनद में हो तो आपने बड़ा मजाक उड़ाया था उसका। खैर मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा। हालांकि आपने फिर मुझे कहा कि मुकद्दमे में अभी के अभी मैं आपको जो है वो सहीफा सज्जादिया में सनद मौजूद है, मैं दिखाता हूँ। फिर आपने स्क्रीन पे जैसे ही खोला तो आप एकदम से पलट गए कि ये कोई सवाल है कि अब्दुल्ला इब्न उमर सनद में मौजूद है, क्योंकि उस सनद में वो मौजूद है अब्दुल्ला इब्न उमर। अब अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न खत्ताब वो सनद में मौजूद है। आपने वो स्क्रीन पर सनद नहीं दिखाई, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपके एक जो क्लियर हो कि अगर इस तरह, फिर दूसरी बात ये जो याह्या इब्न ज़ैद आपने कहा था वो भी रिवायत है। अगर आप ये रिजाल को करेंगे जो आपके अकायद के रिजाल नहीं है, उनको उनकी जो सनद में आए उसको रिजेक्ट करेंगे, तो आप जो सहीफा सज्जादी से हाथ उठा लीजिए। याह्या इब्न ज़ैद आपने कल ही किसी से या परसों बात की थी शायद, कि वो एक मुनर्रिफ बोलते बोलते आप रुक गए। याह्या इब्न ज़ैद के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या है। वो उसकी सनद में अब्दुल्ला इब्न उमर जो है वो सहीफा सज्जादी, और आप सहीफा सज्जादी को ऑथेंटिक मानते हैं। आप शेख सदूक को जो मानते हैं कि उसकी किताबें उसूल से ली गई हैं, फिर जब उसका हवाला दो तो आप फिर कहते हैं कि इसकी सनद पे कलाम करते हैं। हालांकि पहले एक मनहज तो क्लियर करें कि आप रिजाल पे तनकीद करके उससे निकल सकते हैं, या फिर आप जो है वो रिजाल इसकी असनाद को नहीं मानते। आप कहते हैं अल काफी हमारे लिए हुज्जत है, लेकिन जब वो उसूली हजरात जो है वो इल्म रिजाल को लेकर उसकी हदीस को ज़ईफ करार देते हैं, तो आप कहते हैं कि ये हमारा वो है ही नहीं जो उसूल से ली गई हैं। कैसे पता चलेगा उसूल से? उसूल खुद एग्जिस्ट नहीं करते। उसूल के मुसन्निफिन के 400 नाम पूरे नहीं होते। आपने कहा था हजारों मौजूद है, तो मैंने कहा भाई 400 जिनके साथ लिखा हो, लहू अस्ल लिखा हो, वो 400 मुझे पूरे करके दिखा दो। वरना मेरे पास पूरी लिस्ट बनी हुई है, आपकी बहुत सारी किताबों से मैंने वर्गर्दानी करके जो लिस्ट बनाई है, 400 पूरे नहीं होते, 150 होते हैं। आपके उसूल के ही पूरे नहीं होते, तो उससे टैली एक चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, उससे टैली कैसे करेंगे?
جو فلاں کمرے میں فلاں جگہ پر جو چیز رکھی ہوئی اس کے جیسی ہوگی تو ٹھیک ہے، جس سے کمپیئر کرنا ہے وہ خود موجود نہیں ہے چیز، تو کس چیز سے کمپیئر کریں؟ اصول کچھ اور. یہی وجہ ہے کہ آپ کے جو یہ اصولی حضرات ہیں حدیث پڑھنے نہیں دیتے، یہی وجہ ہے انہوں نے علم رجال اختیار کیا، اور یہی وجہ تھی کہ جب بندہ یہ ساری چیزیں پڑھتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو 3 منٹ ہو گئے بھائی، 3 منٹ ہو گئے آپ کے، 3 منٹ ہو گئے. چلے 1 منٹ مجھے دے دیں گے، 1 منٹ. بسم اللہ. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جن جن لوگوں نے، جو میری تحقیق ہے، جن جن لوگوں نے احادیث پڑھی، کتب شیعہ کی احادیث پڑھی، ان کا کیا نتیجہ نکلا؟ وہی پھر جو ہے وہ ابراہیم زنجانی، آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے ابراہیم زنجانی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہادی نجم آبادی، تحریر العقلاء جس نے لکھی، پھر وہ مرحوم آیت اللہ اسد اللہ خارقانی، مطلب آپ نہیں جانتے نا تو میں بتا دوں گا، کتابوں کے حوالے بھی دے دوں گا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں پڑھی اور پھر جو ہے وہ خلفائے راشدین کے بارے میں بھی انہوں نے حق میں بات کی، اور پھر جو عقیدہ رجت آپ کے بنیادی ہیں اس کے بارے میں آیت اللہ تلقانی، آیت اللہ شریعت سنگل جی. دیکھیں آپ موضوع کو بدل رہے ہیں بھائی، آپ دیکھیں. نہیں میں بتا رہا ہوں بھائی، میں بتا رہا ہوں دیکھیں ابھی دیکھیں، اگر میں چاہوں 1 منٹ میں بہت ساری متفرق باتیں کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ متفرق نہیں ہے یہ متفرق باتیں نہیں. اب چپ کرو بھائی. آپ جو ہے نا، آپ دیکھیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے، آپ کے عوام کو اصول کا پتہ نہیں کہ اصول کیا چیز ہوتی ہے. بھائی ہمیں، یہ آپ کی بات صحیح ہے، ہمارے عوام کو علمی اصطلاحات کا نہیں معلوم کہ علم حدیث میں اصل کس کو بولتے ہیں. اصل میں بار بار کہتا ہوں، اصل اس حدیث کو، حدیث کی پرانی کتابوں کو اصل جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں لکھے جاتے تھے اور شیعہ ان پہ اعتماد کرتے تھے، ان کو اصل کہا کہتے ہیں. اور یہ شیعہ صرف شیعوں کا نہیں ہے اصطلاح، یہ مخالفین کا بھی اصطلاح. ان کے ہاں بھی یہ اصطلاح پایا جاتا ہے کہ حدیث کی کتاب کو جو شیخ خود لکھتا ہے یا اس کے روح سے وہ پڑھ کے سناتا ہے یا اس کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے، اس کو اصل کہتے ہیں. اگر یہ ہمارے عوام کو نہیں معلوم، یہ کوئی اعتراض، یہ کیا اعتراض؟ عوام کو نہیں معلوم، عوام کو نہیں معلوم کہ اصول کس کو بولتے، کوئی بات نہیں ہے، عوام کو بہت ساری چیزوں کا نہیں معلوم. اب آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ جن کتابوں سے مثلا کتاب کافی لکھی گئی ہے وہ کتابیں آپ کے پاس نہیں ہیں. بات آپ کی صحیح ہے، ان میں سے کچھ کتابیں ہیں جن سے کتاب کافی لی گئی ہیں. مثلا علی بن ابراہیم کی کتاب ہے، کتاب احمد بن محمد بن خالد برقی کی کتاب ہے، کتاب المحاسن ہے، کتاب بصائر الدرجات ہیں، بعض اصول بچے ہیں، ان میں وہ احادیث ہیں. وہ یہ نہیں، کلی بات نہیں ہے کہ وہ کتابیں نہیں، ٹھیک ہے، وہ کتابیں ضائع ہو گئی نہیں. اور یہ تو آپ میں بھی ہے نا کہ بخاری نے جن لوگوں سے حدیث لیا ان کی کتابیں نہیں، احمد بن حنبل نے جن لوگوں سے حدیث لیا ان کی کتابیں، ان کے بہت سارے کتابیں ہیں، تاریخ میں ان کے نام موجود ہیں، وہ ابھی وہ ان کی کتابیں مفقود ہیں نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ تو بہت زیادہ ہے، بہت ہے. علی ابن المدینی جو ہیں اس کی کتابیں نہیں ہیں. بھائی علی، ایک اور عالم ہے بھائی المدائنی، تاریخ کی کتابوں میں جائیں اس کا کتنا ذکر ملتا ہے کہ المدائنی نے اپنی کتاب فلانے کتاب میں یہ لکھا. المدائنی نے وہ بخاری مسلم سے پہلے، اس کی کتاب کی کوئی اثر نہیں ہے، لیکن وہ بخاری کیا کرتا ہے، بخاری وہ جب ان لوگوں سے نقل کرتا ہے جن کی کتابیں نہیں بچی، ان کا اپنا سند بتا دیتا ہے کہ یہ اس سند کے ساتھ میں اس سے نقل کرتا ہوں، یا احمد بن حنبل سے نقل کرتا ہے یا ابن ابی شیبہ سے نقل کرتا ہے. ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے، احمد بن حنبل کی ہے، بہت ساروں کی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جب ہم کہتے ہیں کہ اصول سے لیا گیا ہو، یہ کہتے ہیں اصول نہیں بچی ہیں، تو کوئی بات نہیں، اصول نہیں بچی ہیں، لیکن وہ ہر حدیث کے ساتھ اس کا سند ہوتا ہے، اس سند میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم یہ زرارہ سے نقل کر رہے ہیں، محمد بن مسلم سے نقل کر رہے ہیں، عبد الرحمن یونس بن عبد الرحمن سے نقل کر رہے ہیں، ہم یہ سلیم بن قیس ہلالی سے نقل کر رہے ہیں. اور یہ حضرات اصحاب اصول تھے، اصحاب مصنفات تھے. ان کے مصنفات، ان کی تصنیفات کلینی کے پاس، صدوق کے پاس، ان لوگوں کے پاس بکثرت موجود تھیں اور یہ ان لوگوں سے نقل کرو. اگر صدوق اور کلینی کے درمیان، صدوق اور معاف کیا، صدوق اور یونس بن عبد الرحمن کے درمیان کچھ مجاہیل ہوں یا ضعاف ہوں تو اس کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں فرق نہیں پڑتا؟ کیونکہ وہ اصل سے نقل کر رہا ہے، وہ اصل ان کے پاس موجود تھا. اگر وہ اصل ہمارے پاس نہیں ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی جو کتاب موجود ہے وہ اس اصل سے نقل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، مصنف کہہ رہا ہے کہ میں اس کی کتاب سے نقل، ٹھیک ہے نا، اس سے کوئی ضرر نہیں آتا. اچھا، اور یہ لیکن آپ لوگوں کے یہاں مشکل یہ ہے کہ آپ لوگوں کے یہاں ابو ہریرہ کی کوئی اصل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، عائشہ کی کوئی اصل نہیں ہے، اس فرض کریں ابو بکر کی کوئی اصل نہیں ہے، اور عمر کی کوئی کتاب نہیں ہے، بقیہ زید بن ارقم، زید بن صاحب، کسی کو کوئی صحابی کی کوئی کتاب، اس کے بعد آنے والے نسلوں کی کوئی نہیں، اس کے بعد آنے والے نسلوں کی بات نہیں، اس کے بعد آنے والے نسلوں کی بات نہیں. وہ آگے جا کر 150 کے بعد کتابوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے نا. آپ لوگوں کا تو اس میں کسی پہ اعتبار ہی نہیں ہے. کیوں اعتبار نہیں ہے؟ کہ سب سنائی بات ہے. پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خیانت کیا ہے. صحیفہ سجادیہ میں عبداللہ ابن عمر ہے. عزیز، یہ صحیفہ سجادیہ ہے، صحیفہ سجادیہ ادی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. یہ مقدمہ ہے. ایک باقر الصدر جو ہمارے ابھی عراق میں مرے، صدام نے ان کو مارا تھا، یہ ان کا مقدمہ. یہ تو چھوڑ دیں، مقدمہ بعد میں لکھی گئی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے.
یہ باقر صدر نے لکھا ہے. اب اصل یہاں سے شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی سند یہاں پر ہے. یہ اب دیکھیں وقت ضائع کرنے والی بات ہے کہ صحیفہ سجاد امام صادق علیہ السلام کے زمانے کی کتاب ہے, اور عبداللہ ابن عمر تو پہلے مرے, یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سند میں. اچھا, حدثنا السید الاجل نجم الدین, اس کا نام کیا, محمد ابن الحسن ابن فلان قال اخبرنا الشیخ السعید ابو عبداللہ محمد ابن احمد ابن شہریال الخازن لخزانات مولانا امیر المؤمنین علیہ السلام. اس سنے میں اس نے کہا, قال سمعتها على الشيخ الصدوق ابی منصور محمد ابن احمد ابن عبد العزیز الاکبری المعدل. اس نے روایت کیا عن المفضل محمد ابن عبداللہ ابن المطلب الشیبانی. اس نے کہا حدثنا الشریف ابو عبداللہ جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن الحسن ابن جعفر ابن الحسن ابن الحسن ابن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. قال حدثنا عبداللہ ابن عمر ابن خطاب الزیات, یہ اور عبداللہ ابن عمر میرے بھائی, سنہ 55 و 200, سنہ 265 میں, سنہ 265 میں عبداللہ ابن عمر ابن خطاب الزیات, سنہ 65 و 200, سنہ 265 میں عبداللہ ابن عمر نے میرے لیے روایت کی. عبداللہ ابن عمر ابن خطاب الزیات, یہ اور عبداللہ ابن عمر ہے, سنہ 265 میں. کونسی کس بات پہ آ رہی ہے؟ بولو میں بتا رہا ہوں. بولو. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب الزیات یہ کوئی اور ابن عبداللہ ابن عمر ہے. پہلی بات تو شاید آپ نے صحیفہ سجادیہ کی جو ہے وہ کچھ شروحات نہیں پڑھی, ٹھیک ہے. بہرحال وہ تو پڑھنے دینا سند, یہ سند 265 ہے. یہ اور عبداللہ ابن عمر ہے, یہ اور وہ عبداللہ ابن عمر نہیں, وہی ہے. یہ 265 کیوں ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اچھا سن لو بتا دیتا ہوں. قال حدثني خالی, اس نے کہا کہ میرے خالو نے علی ابن النعمان الاعلم نے روایت کیا. قال حدثني عمیر ابن المتوکل الثقفی البلخی عن ابیہ متوکل ابن ہارون قال لقیت یحییٰ ابن زید. یہ 3 واسطوں کے ساتھ کہتا ہے میں یحییٰ ابن زید سے میری ملاقات ہوئی. یحییٰ ابن زید کا قتل پتہ ہے, اور یہ واقعہ کب کا ہے, جب زید شہید ہو چکے تھے, زید قتل ہو چکے, کیونکہ اسی میں زید سے ملاقات ہوتی ہے. وہ یہ راوی جو ہے, یہ راون اب متوکل ابن ہارون کہتا ہے میں زید سے ملاقات ہوئی ہے, اور ان کی والد کی شہادت کی خبر اس وقت تھی. تو یہ زید کی شہادت کب ہے, سنہ 120 کو. جو شخص نقل کر رہا ہے وہ سنہ 120 ہے. اس کے بعد والے شخص تو مثلا سنہ 130 کا ہوگا, اس کے بعد 140 کا ہوگا, 150, اس کے بعد 2-3 واسطے آتے ہیں. سنہ 265 میں عبداللہ ابن عمر الزیات, ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کے استدلال نہیں سنوں گا بھائی صاحب کہ یہ عبداللہ ابن عمر وہی ہے عبداللہ ابن عمر کہ جو اپنے اس کے خالو کا نام بھی یہاں پہ موجود ہے. دنیا میں جتنے عبداللہ ابن عمر ہے نا, عبداللہ ابن عمر نہیں ہے, عبداللہ ابن عمر ابن خطاب ہے. عبداللہ ابن عمر ابن خطاب ہے, یعنی باپ کا نام بھی وہی, دادا کا نام. زیات پروفیشن ہے, زیتون فروش, ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے گا. ہاں وہ تیل بیچنے والا آدمی تھا نا, میں دکھا دوں گا. زیات سنہ 265. او بھائی اس نے عبداللہ ابن عمر, مجھے بتاؤ اب ایک شخص یحییٰ ابن زید, اس کے والد سنہ 120 کو قتل ہوا ہے نا. یہ حدیث جو نقل ہوئی ہے سنہ 120 کے بعد ہے یحییٰ ابن زید سے. اس کے بعد دو تین واسطوں کے بعد عبداللہ ابن عمر جو سنہ 80 میں مرا ہے, اس سے کیسے نقل کر سکتا ہے؟ میں بولوں, میں بتاتا ہوں نا کیسے کر سکتا ہے. میں بتاتا ہوں نا, پاگل آدمی, میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. بتاؤ, اب لوگ کہیں گے کہ اس کو بولنے نہیں دیا نا. اب آپ نازیب الفاظ, آپ مجھے پاگل کہہ رہے ہو, آپ کی ایٹیٹیوڈ. اب لوگ کہیں بھائی کوئی عقل کی بات کرو. مطلب میں بولوں تو وہ بے وقوفانہ عقل کی نہیں ہے, آپ جو چاہے بولتے رہو. بے پر کی جو ہے وہ ساری عقل مندانہ بات. چلیں سے بتاؤ بھائی, بتاؤ. آپ کا معیار ایک نہیں ہے. آپ کے جو ڈبل سٹینڈرڈز جو ہے نا, یہ بہت ڈینجرس ہیں. میں مطلب ابھی آپ کے آپریٹر سے بات ہوئی کہ کلپ بناؤ, تو نے کہا جی وہ ہم اسٹرائکس لگ سکتی ہے. اگر میں آپ کی صرف ڈبل سٹینڈرڈز پہ کلپ بنا دوں نا تو اچھے خاصے بن جائیں گے. خیر بات کہیں اور نکل جائے گی, معذرت. عبداللہ ابن عمر ابن خطاب پہ آتے ہیں. دیکھیں عبداللہ ابن عمر ابن خطاب یعنی باپ کا نام بھی وہی, دادا کا نام بھی وہی, اور جو ہے وہ یہ زیات جو لکھا ہو اس کی وجہ سے آپ بدل. پہلی بات تو یہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ یہ کوئی اور تھا. اگر آپ کہیں کہ آپ مجھے ثابت کرنا ہے یہ وہی عبداللہ ابن عمر ابن خطاب تھا, تو تاریخ میں عبداللہ ابن عمر ابن خطاب یہ پورا اس طرح اسی وجہ سے اس نے یہ پورے نام لکھے, ورنہ صرف لکھتا عبداللہ ابن عمر لکھتا تو بھی احتمال ہو سکتا تھا. عبداللہ ابن عمر ابن خطاب ایک چیز. دوسری بات یہ کہاں سے آیا, آپ کو شروحات میرے وقت میری نظر سے گزری ہے. دنیا میں ایسے لوگ بہت ہیں جن کا نام, جن کے باپ کا نام اور جن کے دادا کے نام ایک جیسے ہوتے ہیں, کتب رجال میں ایسے بہت ملتے ہیں. پورا تو سننے دیں, پورا تو بولنے دیں, سن لیں پورا. تھوڑا تحمل سے, مطلب سننے کا حوصلہ رکھیں. بسم اللہ. میں آپ کی بات کیسے تحمل سے سنتا ہوں,
ٹھیک ہے. یہ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب وہی عبداللہ ابن عمر ابن خطاب تھا جس کو آپ اور میں مطلب جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ کہاں سے آیا؟ اگر آپ شرح پڑھ لیں گے اس کی، اور اس میں ایک ایک رجال مجھے ایگزیکٹلی اس وقت شاید میری نظر سے گزرا ہے. میں آپ عبداللہ ابن عمر کی وفات کب ہے بھائی؟ عبداللہ ابن عمر کی وفات کب میں ہے؟ آپ کو یہ کیسے ہے 265 میں بتا رہا ہوں نا کیسے ہے پورا. نہیں 265 کو چھوڑو، 265 کو چھوڑو، اس کی وفات کب ہے عبداللہ ابن عمر کی؟ 77 سے 80 ہجری کے درمیان ہے. تو یہ 70 ہجری میں دیکھیں یہ حدیث نقل ہوا ہے یحییٰ ابن زید نے، یہ حدیث نقل ہوا ہے سنہ 120 کے بعد. ایک منٹ بات سنو، 120 کے بعد بولنے دو نا، میں بتا رہا ہوں نا کہ ایسے اجازت دیں مجھے سوال کرنے دو پھر تم جواب دے دینا. سنہ 120 کے بعد نقل ہوا ہے. اس کے جتنے راوی ہیں سنہ 120 کے بعد ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مرا ہوا شخص جو سنہ 70 میں مر چکا ہے وہ سنہ 120 کے بعد حدیث نقل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے سمجھا دیں آپ کس دلیل کے بنا پر جو ایک طرف سے آپ خود قبول کر رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر سنہ 70 کو مر گیا، یہ حدیث یحییٰ ابن زید جو نقل ہو رہا ہے واقعہ ان سے نقل کر رہا ہے، یہ سنہ 120 میں یا زید کا انتقال ہوا ہے تو اس کے بعد کا واقعہ ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ سنہ 70 میں مرا ہوا شخص وہ کیسے 3-4 واسطوں کے بعد اس حدیث کے سند میں پڑ جاتا ہے؟ اچھا عبداللہ ابن عمر ابن خطاب یہ کہاں سے آیا؟ پہلی بات تو یہ کہ جو آپ کے جو اصول ہیں جو آپ جو بات کر رہے تھے کہ رجال والے، یہ واقعی ایسا ہی ہے، سماعی نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کے پاس یہ جو کتاب تھی جو نسخہ جات تھے یہ اس میں سے بعد میں ٹریول لوکیٹ 265 میں وہی نسخہ جو ہے وہ ان کا ملا ہے. اور اگر آپ نے شروحات پڑھی ہوں صحیفہ سجادیہ کی تو اس میں رجال کے بارے میں ٹوٹل بات ہو رہی ہے، اور جہاں عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کی بات ہو رہی ہے تو وہاں باقاعدہ شارح نے لکھا ہے، اور شارح کون ہے؟ شاید مجلسی ہیں، مجلس اول ہے، یہ دو میں مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کوٹ کر دوں گا وہ شرح جو میری نظر سے گزری ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں باقاعدہ اس کی وہ ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو، تو انہوں نے تو خیر ناسبی بھی کہا ہے اور ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ مدینے میں ایسے لوگ جو اہل بیت کے کلام کو پڑھتے ہوں وہ نہیں تھے سوائے عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کے، اور ان کے ہاتھ سے جو ہے انہوں نے پھر جو ہے وہ نسخہ لیا ہے کچھ کلام امام کا. یہ آپ جو ہے نا آپ کہہ رہے ہیں اس کے ہاؤس کا نسخہ تھا، اس کے پاس تھا. پڑھ لیجئے نا، شروعات پڑھ لیجئے، میں نے تھوڑی لکھا ہے، لکھنے والے آپ کے، چھاپنے والے آپ کے، کہنے والے آپ کے، سند میں عبداللہ ابن عمر ابن خطاب لکھنے والے آپ کے. عبارت دیکھیں نا، روایت کی عبارت دیکھیں بھائی، آپ دیکھیں آپ وقت ضائع کرنے والی بات ہے. اگر اس کے بعد کو کاٹے بعد میں کہہ دے کہ اس نے مجھے کاٹ دیا. عبارت یہ ہے، میں آپ کو عبارت دکھاتا ہوں. الشریف ابو عبداللہ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے الشریف ابو عبداللہ، اس کا آپ دیکھیں نسب، اس کا نام ہے جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن الحسن ابن جعفر ابن الحسن ابن الحسن ابن امیر المؤمنین علیہ السلام. یعنی کتنے پشتوں سے وہ امام حسن علیہ السلام کا بیٹا بنتا ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، یہ ان کا بیٹا ہے. یہ 2 پشت بن گئے، جعفر 3 پشت بن گئے، حسن 4 پشت بن گئے، جعفر 5 پشت بن گئے، محمد 6 پشت بن گئے، اور یہ 7ویں پشت پہ یہ شریف جو ہیں، یہ سید، یہ 7ویں پشت پہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے بنتے ہیں. یہ شخص یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کے 7ویں پوتے امام حسن علیہ السلام کی نسل سے. یہ کہتے ہیں حدثنا عبداللہ، مجھے خبر دی عبداللہ ابن عمر ابن خطاب الزیات نے سنہ 265 میں قال، اس نے مجھے کہا، حدثنی خالی، اور وہ میرے اس نے کہا مجھے کہ میرے خالو نے میرے روایت کیا. پھر وہ 2 واسطے آتے ہیں یحییٰ ابن زید تک. اب یہ کہہ رہے عبداللہ ابن عمر تھا کہ اس کا خط تھا. بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ یہ نہیں ہے، آپ پہ کوئی وحی آئی ہے. خدا حافظ بھائی صاحب، بسم اللہ. اب جو وقت ضائع نہ کریں پاگل پنی سے، بسم اللہ جائیں. آپ جو ہے نا شروعات کتنی پڑھی ہے؟ سجادیہ کی شروعات کتنی پڑھی ہے؟ ختم بات. میں نے پوری صحیفہ سجادیہ 12 پڑھی ہے. میں نے اول سے آخر تک، آج نہیں 20-30 سال پہلے میں نے اول سے آخر ایک سے زیادہ پڑھی ہے. چلے جائیں، میرا عقیدہ نہیں ہے لیکن آپ کی بات کے لیے دیکھیں، آپ کی بات کے لیے مانتے ہیں کوئی اور تھا، ابھی آگے اور تو بھی رد ہوتی. بسم اللہ، پاگل آدمی، وقت ضائع کرنے کے لیے آ جاتے ہو یار. میں معذرت چاہتا ہوں عزیزو. اگر دیکھیں ایسے لوگ آتے ہیں نا، ایسے بیوقوف لوگ کہ عبداللہ ابن عمر کا نام دیکھا تو کہتے ہیں یہ عبداللہ ابن عمر ہے. کتاب رجال میں ایسے لوگ بہت ہیں عزیزو، میں نے اپنی آنکھوں سے بہت دیکھے ہیں کہ راوی کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام ایک ہوتا ہے. یہ اتفاق آتا ہے یا عبداللہ فلان ابن فلان ابن فلان، یہ بہت ہے کتاب رجال میں، کتاب المیزان میں، کتاب تقریب التہذیب میں، میزان الکمال میں، کتب رجال میں یہ بہت پیش آتا ہے کہ ایک شخص ہے کہ 2 نام ایک جیسے ہو نا، فلان ابن فلان، باپ اور بیٹے کا نام ایک ہو. یہ تو بہت آتا ہے. تینوں پشت ایک نام کے ہوں، یہ بھی بہت آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک آدمی تھے. اچھا عزیزو، اب
یہاں پر دیکھیں عزیز، یہ شخص نے کتنا آپ لوگوں کا وقت ضائع کیا. اس نے خط لے کے آیا نا نہج البلاغہ والی خط، الحمدللہ رب العالمین، وہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ نہج البلاغہ والی خط جو ہے کیا ہے، وہ عامر بن شراحیل الشعبی والی ہے، وہ کوئی شیعہ حدیث ہے ہی نہیں. وہ میرے ذہن میں تھا، میں نے شروع میں کہا وہ کتاب الغارات میں، لیکن وہ نصر بن مزاحم کی دوسری کتاب وقع صفین میں سے تھا. ٹھیک ہے نا، الحمدللہ رب العالمین. اس کا تو جواب یہ دے نہیں سکا، کہتا آپ ثابت کریں کہ شعبی جو ہے عمری تھا. وہ میں نے دکھا دیا کہ شعبی عمری تھا.